بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سورہ مریم کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام مریم رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے۔ عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، نہ تو وہ تین میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، سورت کی ابتدا میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالکل بڑھاپے میں آہستہ آہستہ دعا مانگی کہ مجھے بیٹا دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ دوستو، یہاں وراثت سے مراد دنیا کی وراثت نہیں بلکہ علوم نبوت کی وراثت ہے، جو کہ تمام انبیاء کرام کی وراثت ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد کے آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ دوستو، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوال کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں سوکھ چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ ہم بغیر اسباب کے بیٹا عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی درخواست پر نشانی بتائی کہ تم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیا گیا کہ وہ دانا، پاکیزہ، نرم دل، متقی اور والدین کے خدمت گزار ہوں گے۔ دوستو، اس کے بعد کے آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی تفصیل بیان کر کے عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی عمر جب 13 یا 15 سال تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے۔ فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ خوبصورت مرد کی شکل میں آتا ہے۔ دوستو، حضرت مریم نے ان کو دیکھا تو پردے کا اہتمام کیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں جبریل امین ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے حضرت مریم کی گریبان میں پھونک ماری، جس سے ان کا حمل ٹھہر گیا۔ دوستو، ولادت کے دن جب قریب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیں۔ وہ ٹیلے کی طرف گئیں تو وہاں پر بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ نے کھجور پر پھل لگا دیا اور پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ وہیں پر کھجوریں کھاتیں اور چشمے کا پانی پیتیں۔ 40 دن تک یا جتنے بھی نفاس کے دن تھے آپ وہیں ٹھہری رہیں۔ دوستو، اس کے بعد اپنے خاندان میں واپس آئیں تو خاندان والوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ حضرت مریم کو حکم تھا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نبی بنائیں گے، مجھے کتاب دیں گے۔ اس طرح ان لوگوں کا سارا بہتان ختم ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد آیت نمبر 30 میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بنائیں گے، اور میں جہاں بھی ہوں گا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، حکم دیا ہے زکوٰۃ کا۔ میں جب تک زندہ رہوں مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا ہے اور مجھے سختی والا نہیں بنایا۔ دوستو، آیت نمبر 41 سے لے کر آگے کئی آیات تک مختلف انبیاء کرام کے فضائل و کمالات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ اور ہمدردانہ انداز میں دلائل کے ساتھ اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، تو والد نے بجائے دعوت کو قبول کرنے کے الٹا دھمکی دی کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ جب معلوم ہو گیا کہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہونا تو آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ اس کے بعد کے آیات میں حضرت ادریس علیہ السلام کی بعض خصوصیات ہیں جو مفسرین حضرات نے ذکر کی ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر لباس پہنا، اور آپ سے پہلے لوگ جانوروں کے چمڑے کا لباس پہنا کرتے تھے۔
آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا اور کفار سے جہاد کی، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو حساب کتاب میں ماہر تھے۔ آیت نمبر 59 سے فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی اولادیں بھی نیک تھیں، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازیں برباد کی، اور دوسرا کام شہوات اور خواہشات پہ مبتلا ہو گئے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جو نالائق قسم کے جانشی ہوتے ہیں، ان کی دو بیماریاں ہیں: نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں پولیس رات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہوگا کہ صالح اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جہنم کے اوپر سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے گزریں گے، اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس تک نہیں ہوگی۔ اور جن گناہگاروں کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گریں گے، پھر سزا کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہیں پڑے رہیں گے۔ شاید نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزارنے میں یہ حکمت ہو کہ دوزخ کی ہولناکی دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ دوستو، آخر کے آیات میں فرمایا گیا کہ جو آدمی ایمان لائے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہو، تو اللہ اس کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے، اور فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں۔ دوستو، وہ اعلان چلتے چلتے زمین والوں تک آتا ہے، پھر اس نیک بندے سے زمین والے نیک لوگ بھی پیار کرنے لگتے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اس صورت کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کرے، انہیں معاف کرے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔